اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی جعفری، ایمز کالج اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نعت سے مراد کیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے لفظ مدح رسول استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بہت سے صحابہ کرام نے نعت لکھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔ مسلم نعت گو شعراء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے والے ہر دور میں آتے رہے، اور ان میں کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اس فن اور ہنر کے طفیل ابدی شہرت حاصل کی۔ ذیل میں ایسے حضرات کی فہرست دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا نام حسن رضا خان کا ہے، اس کے بعد امیر مینائی، الطاف حسین حالی، سائم چشتی، ادیب رائے پوری، علامہ اقبال اور خواجہ بیدم وارسی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد غیر مسلم نعت گو شعراء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا خوانی جہاں مسلمانوں کا شعار رہی ہے، وہیں کچھ ایسے غیر مسلم شعراء بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت عمدہ نعتیہ کلام لکھے۔ خصوصاً بھارتی شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب نے اس سلسلے میں لافانی اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے، جو بہت پسند کیے گئے، اور اکثر ان کے ان اشعار کا حوالہ دیا جاتا ہے، جو کہ یہ ہیں: ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شاہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پائے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ